خاتمہ کیا مرکز میں، اور ہم نے حکومت لی. ہمیں جو معیشت ہمیں ورثے میں ملی تھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں جو ہے ہم اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر سال، ہمیں لوگ کہتے ہیں اگر آپ اس کو سال اور دیتے تو شاید عمران خان صاحب کی پارٹی بالکل جو ہے شاید جو بالکل فارغ ہو جاتی. لیکن سال اگر ان کو ہم اور دیتے تو خدا نخواستہ اس ملک کو بھی فارغ کر دیتے. آج جو معیشت کی صورتحال وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو 200 معیشت کے رستو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس ہیں، اور پھر انہوں نے کرائے کے معیشت کے رستو لیے، اپنے معیشت کے رسول کو اس سے فارغ کر دیا، اور وہی 2 فائنانس منسٹر جس کو یہ برا بلا کہتا تھا اسی کو دوبارہ انہوں نے لیا اور ان سے کام نکلوایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قرضے انہوں نے لیے، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں بتانا چاہیے قوم کو شروع سے آج تک جن جن لوگوں نے قرضے لیے، جن جن لوگوں نے معاف کیے، جن جن لوگوں نے واپس کیے، جس حکومت نے جتنے قرضے لیے، جتنے واپس کیے، وہ سب قوم کے سامنے رکھ دینے چاہیے کہ یہ صورتحال ہے اور یہ چیزیں ہیں. ملک بالکل اسے تباہ و برباد کیا تھا. ہم اپنی پوری کوشش میں کہ معیشت کو ٹھیک کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرف جا رہے ہیں. مشکل چیزیں ہیں، لیکن ہمیشہ لیڈرشپ کوالٹیز وہ ہوتی ہیں کہ آپ ملک کو بحران سے نکالیں، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو بحران سے نکالیں. ایک سوال آپ کے پاس بھی آ رہا ہے. کون سے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہمیں جو ہے عدالتوں کا ہمیں احترام ہے. ہمارے ساتھ جو پاکستان کی عدالتوں نے کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین کا ایک عدالتی قتل ہوا، اور اس کے بعد بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں. آج بھی میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم پرسوں 2 دن بعد 27 دسمبر کو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی منانے کے لیے جا رہے ہیں، لاڑکانہ جا رہے ہیں. اور کچھ عرصے بعد، کیونکہ 2-3 سال ہوئے کہ ہم نے برسی نہیں منائی، کووڈ کی وجہ سے کچھ حالات ایسے تھے، پاکستان بھر سے قافلے وہاں پر آ رہے ہیں. وہاں پر اگر آپ دیکھیں لاڑکانہ میں نوڈیرو میں جو ہے وہ شہیدوں کا جو قبرستان ہے، اس کی جو پہلی وہاں پر قبر تھی وہ سپریم کورٹ کے ایک عدالتی قتل کی طرف سے. ہمیں عدالتوں پہ بہت سے اعتراضات بھی، لیکن ہم نے عدالتوں کے فیصلے تسلیم کیے. یوسف رضا گیلانی کی صورت میں بھی ہم نے تسلیم کیا، جس کو ہٹایا گیا. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے. ہم دیکھیں نون نے دیکھیں کولیشن حکومت ہے، 12-13 جماعتیں ہیں. انہوں نے اگر مسترد کیے اس فیصلے کو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس فیصلے کا عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کر کے اس کا بدلہ دیں گے. ابھی عمران خان کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، اتنے اس کے خلاف مقدمات ہیں، تو موجودہ حکومت اس کو گرفتار کرنے سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ موجودہ حکومت بالکل اس کو گرفتار کرنے سے نہیں گھبرا رہی. عدالتوں کے ذریعے ایک چیز ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں جو ہے ہم پولیٹیکل جو ہے وکٹمائزیشن کریں. جیسے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کیے تھے، تمام لوگوں کو کوشش تھی کہ وہ سارے جیل میں چلے جائیں اور میں صرف باہر پھرتا رہوں. ان کو کچھ نہیں ملا. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے، اور جب بھی اس کے خلاف عدالت فیصلہ کرے گی ہم 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے. اور آج بھی یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نہیں چاہتا کہ اس کی پنجاب اور کے پی کی حکومت جائے. اگر پنجاب اور کے پی کی حکومت چلی گئی، آدھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے الیکشن لڑے گی ضمنی، اور عمران خان صاحب کو چھپنے کا راستہ نہیں ملے گا، اور پھر وہ کشمیر کی طرف شاید رخ کریں یا گلگت بلتستان میں جا کر آپ سے خطاب کریں. وہ پھر ان صوبوں میں کم از کم نہیں رہے گا. پھر اس کا ڈیرا جو ہے وہ یا کشمیر میں جائے گا، اور یا جو ہے وہ جی بی میں جائے گا اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے. آج مجھے بتائیں نا کہ کیوں لاہور میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے؟ آج اسلام آباد کیوں نہیں آتا؟ کیا ڈر ہے اس کو اسلام آباد سے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کر لیں سوال اسلام آباد کی. اپنا نام بھی بتا دیں. محمد عمران دنیاویو سے ایک جمہوری پارٹی ہونے کی حیثیت سے آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے یہ جو الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد یونین کونسلز کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، یہ عوامی اختیار پر ایک ڈاکہ تھا، جس کی وجہ سے اب خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں؟
کیونکہ زیادہ کنسرن اپنے سپت حسن بخاری صاحب کے ساتھ اب جواب دیں گے، اس کے بعد میں بھی یہ جواب ہے دوں گا. کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن ابھی ہونے والے تھے، شیڈول 2 بار 3 بار پہلے بھی آ چکے ہیں، مگر یہ اجلت میں آئے تھے. اگر آپ ووٹر لسٹوں کو دیکھیں تو وہاں پہ 30 سال پرانے مردے کی ووٹ ہے، اور جو زندہ ان کی ووٹیں مسترد ان کی نہیں ہے، ان کو مردہ ظاہر کیا ہوا ہے. اور دوسرا اختیارات کی بات تھی کہ ڈی لمیٹیشن پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پہلے جب آیا تو آرڈیننس کے تھرو آ رہا تھا، آرڈیننس کو چیلنج کیا، پھر ہم نے ایکٹ کے تحت، اور ابھی یہ بل منظور کیا ہے دونوں ایوانوں سے، تاکہ ایک ایکٹ کی صورت میں الیکشن ہو اور عوامی نمائندگی ہو. ایک ڈمی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ہم عوامی نمائندے ہیں تو عوامی نمائندہ یہ چاہے گا کہ اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. دوسری بات، ایک سیکنڈ اس کے اوپر دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ایک جمہوری جماعت ہے، ہم الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہتے. پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے جب وظیفہ دیا اور کراچی میں جب ہم الیکشن کرانے جا رہے تھے تو پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے آ گئے کہ اس نے کہا ہم نے تو استعفے نہیں دیے. عمران خان کو اپنے ہی ایم این اے نے جھوٹا قرار دیا. عمران خان کہہ رہے میں نے استعفے دیے، شکور شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے استعفے نہیں دیا، الیکشن مت کراؤ. ہم تو کراچی میں الیکشن کرانا چاہتے. ابھی بھی جو آپ نے جو بات کی اسلام آباد، اس کے اوپر تو پارلیمنٹ نے اس کے اوپر بل پاس کیا. اب پارلیمنٹ تو ہم سمجھتے ہیں ایز اے سیاستدان سب سے سپریم اتھارٹی میں پارلیمنٹ کو سمجھتا ہوں. اگر پارلیمنٹ ایک چیز کرتی ہے تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. شکور صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کے حالات کا آپ نے بتایا، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال عمران خان یا پھر تحریک انصاف کی وجہ سے اس وقت کریٹ ہوئی ہے. کیا کوئی سابق اور کمانڈر بھی اس کی بھی ایک وجہ ہے؟ کیونکہ کئی لوگ ان کا نام لے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی آج کے پی کے یہ حالات ہیں. آپ کھل کے کیوں نہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی جب تک چیزوں کو، حقائق کو سامنے نہیں رکھے گی تو یہ ایسے حالات ہیں جو کہ آگے جا کے بہت زیادہ مشکلات میں ہوں گے. کھل کے بات کریں. کھل کے تو میں بات کرتا ہوں. اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں صوبہ نہیں چلا رہا ہوں اور کور کمانڈر چلا رہا تھا تو پھر ہم اس کو کہیں گے. چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہے وہ محمود خان ہے، اور اس کی یہ پوزیشن ہے کہ آج وہ سوات اپنے گھر نہیں جا سکتا. آج اس کا جو سابق وفاقی وزیر ہے وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا سوات کے. مطلب یہ ان کی پوزیشن ہے. آپ پوچھیں اپنے وزیر اعلیٰ سے خیبر پختونخوا سے کہ آپ آخری دفعہ اپنے گھر کب گئے تھے اپنے. وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے امن کے لیے، وہاں کی عوام کھڑی ہوئی ہے خود امن کے لیے. اور یہ چیف ایگزیکٹو اب وہ کہتے تھے کہ ہم نے سوات ایک پرامن سوات ان کے حوالے کیا تھا، اور ہم نے دوبارہ سویلین حکومت کے حوالے، سویلین ایڈمنسٹریشن کے حوالے اس سوات کو کیا تھا. اور آج ہم نے وہاں پر پاکستان کا پرچم لہرایا تھا. پاکستان کی دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی تھی، اور بڑے شارٹ ٹائم میں ہم نے ان کو واپس اپنے گھروں میں سوات کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو آباد کیا تھا. آج انہوں نے جو صورتحال صوبے کی کر دی لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، اس کا سارا جو ہے الزام کہیں یا ملبہ کہیں وہ اس پی ٹی آئی پہ ہے، کیونکہ 5 سال پہلے ان کی حکومت تھی، اب بھی ان کی حکومت ہے. آج چیف ایگزیکٹو کہہ دے کہ میں نہیں چلا رہا ہوں صوبہ کوئی اور چلا رہا ہے، تو پھر ہم اس سے حساب کتاب لیں گے، ہم اس شخص سے لیں گے کہ جو چلا رہا تھا. پھر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ سازگار حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کر رہے تھے تو وہ کس وجہ سے تعطل کا شکار ہوئے، ناکام ہوئے، وجہ کیا؟ پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کہتے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. آج جمہوری پروسیس کو دیکھیں آج کہ وہی شخص، وہی پارٹی جو اسحاق ڈار کو کیا کچھ نہیں کہتی تھی، آج ان کے پارٹی کے جو ہے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ان کی جس طریقے سے میں ان کی تصویریں دیکھتا ہوں، ان کی سیوا کرتے تھے. ایک جمہوری انتقام تھا کہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے صدر پاکستان عارف علوی صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے اور چیزیں کہتے ہیں. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں ہم ڈائلاگز میں بلیو کرتے ہیں، ہم ریکنسیلیشن میں بلیو کرتے ہیں. ڈائلاگز چل رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب گئے تھے، ان سے 2-3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایاز صادق صاحب کی بھی اور لاء منسٹر کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر شاید عقل کے جو ہے کوئی پرزے موجود ہیں پی ٹی آئی میں، باقی میجورٹی تو عقل سے فارغ ہیں. اگر کوئی عقل کے پرزے موجود ہیں اور جا کر اس شخص کو بتائیں جس کو خود سمجھنے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے ان کو سمجھ اگر آ جائے تو آ جائیں، نہیں آتی تو ہم اس کا جو ہے ہمارے پاس کم اس کا علاج نہیں ہے. آخری سوال زیادہ مشوانی ہے بھائی. دیکھیں ملک میں عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہونے ہیں. ایک چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں جو ہے جو سینسز ہیں وہ تقریباً پائلٹ پروجیکٹ کو ہو چکا ہے. نادرا جو ہے وہ مارچ کے اینڈ تک اپنا پورا کرے گی. اس کے بعد ڈی لمیٹیشن ہونے ہیں اور اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں. اگر عمران جی